اصحاب کہف یا یاران غار ان مسیحی صاحبان ایمان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے قدیم روم کے حکمران دیاکنوس کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ یہ لوگ سوائے ایک چرواہے اور اس کے کتے کے سب عمرہ اور حکومت کے اشراف میں سے تھے۔ وہاں پہنچ کر ان سب پر نیند طاری ہو گئی اور وہ 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ اصحاب کہف کی داستان پہلی بار ساروخ عراق کا پرانا نام کے بشپ جیکب یعنی یعقوب نے 521 عیسوی میں تحریر کی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ قریش مکہ نے اپنے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو محیط مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجے۔ دونوں آدمیوں نے یہودی علماء سے پوچھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ یہودیوں نے ان سے کہا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھو۔ 1، اگلے زمانے کے ان نوجوانوں اصحاب کہف کا کیا قصہ تھا؟ 2، وہ کون تھا جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا جو مشرق اور مغرب سے ہو کر آیا؟ تیسرا سوال، روح کی ماہیت کیا ہے؟ جبکہ بعض علماء کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تھا۔ یہودی علماء نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب دے دیں تو انہیں نبی مان کر ان کی اطاعت کرو، اور اگر نہ بتا سکیں تو وہ شخص جھوٹا ہے، جو چاہو کرو۔ چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تینوں سوالات پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل ان کا جواب دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان سے پوچھ کر بتا دوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کل تک بذریعہ وحی مطلع فرما دیں گے۔ لیکن 15 دن گزر گئے مگر وحی نازل نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاصے غمزدہ ہو گئے۔ 15 دن بعد جبریل علیہ السلام سورہ کہف کی آیات لے کر آ گئے جن میں تینوں سوالوں کے جواب موجود تھے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کی وہ تفاصیل بھی بیان فرما دیں جو بشپ جیکب کی تحریر میں موجود تھیں، اور نہ عیسائی ان سے واقف تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق فرما دی۔ اصحاب کہف رومی بادشاہ دقیانوس کے دور کے لوگ تھے۔ دقیانوس بت پرست تھا۔ یہ 201 عیسوی سے لے کر 251 عیسوی تک بادشاہ رہا۔ دقیانوس کے دور میں عیسائیت پھیل رہی تھی۔ شہر کے 7 نوجوانوں نے عیسائیت قبول کر لی اور لوگوں کو بت پرستی سے منع کرنے لگے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ یہ لوگ دارالحکومت سے بھاگے اور پہاڑوں میں جا چھپے۔ یہاں ایک غار کا انتخاب کیا اور اس میں سو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بھی آنکھیں موند لیں۔ یہ لوگ جب جاگے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک ساتھی کو چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے قریبی بستی میں بھیج دیا۔ شہر پہنچ کر اسے نان بھائی سے کھانا لیا اور اسے سکے پیش کیے۔ پرانے زمانے کے سکے دیکھ کر نان بھائی نے اسے پکڑ لیا۔ نوجوان نے لباس بھی قدیم زمانے کا رکھا تھا۔ تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے سکے 300 سال پرانے ہیں۔ مزید تحقیق ہوئی تو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار میں 300 سال سے سو رہے تھے۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو وہ اپنی کابینہ کے ساتھ غار میں پہنچا۔ بادشاہ کی ان اصحاب سے ملاقات ہوئی۔ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے 300 سال تک گہری نیند میں پڑے رہے۔ اس دوران پورا علاقہ عیسائیت قبول کر چکا تھا۔ یہ لوگ جس معاشرے کو بت پرست چھوڑ کر سوئے تھے اس میں اب ہر جگہ چرچ بن چکے تھے۔ بادشاہ نے انہیں شہر تشریف لانے کی دعوت دی لیکن ان حضرات نے انکار کر دیا۔ وہ اسی غار میں مقیم رہے، طبی زندگی پوری کی اور انتقال فرما گئے۔ بادشاہ نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں اسی غار میں دفن کر دیا اور غار کے اوپر عبادت گاہ بنا دی۔ ماہرین کے مطابق یہ 250 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید نے ان حضرات کو اصحاب کہف او الرقیم قرار دیا اور ان کے غار کی 3 نشانیاں بیان کیں۔ یہ غار ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں سورج دائیں جانب سے جھکتا ہوا طلوع ہوتا ہے اور بائیں جانب سے کترا کے غروب ہوتا ہے۔ اصحاب کہف غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے اور اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ ہے۔ قرآن مجید نے البتہ ان حضرات کی تعداد بیان نہیں کی۔ ائمہ کرام کا خیال ہے کہ یہ لوگ 3، 5 یا 7 تھے۔ عیسائی محققین ان کی تعداد 7 بیان کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے انہیں 7 سلیپرز کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے انہیں رقیم کا باسی بھی قرار دیا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ رقیم پیٹرا کا قدیم نام تھا۔ یہ لوگ پیٹرا سے بھاگ کر عمان پہنچے، تاہم عمان سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر رجیب نام کی ایک بستی موجود ہے۔ محققین کا خیال ہے یہ رقیم کا بگڑا ہوا نام ہے اور یہ لوگ رجیب سے یہاں آئے تھے۔ غار کے دائیں بائیں موجود آبادی کو بھی رقیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہی رقیم ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ یا یہ رجیب تھا یا پھر پیٹرا تھا، وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا میں کئی جگہوں پر ایسے غار ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کے ہیں۔ ایک غار ترکی کے صوبہ ازمیر کے شہر ایفسس میں بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا گھر بھی موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سینٹ جان کے ساتھ ایفسس تشریف لے آئی تھیں۔ ایک غار شام کے شہر دمشق کے قریب واقع ہے۔ تیونس اور الجیریا میں بھی ایسے غار ہیں، لیکن اگر قرآن مجید کی نشانیوں کی بنیاد پر دیکھیں تو اردن کا غار زیادہ حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔
قرآن مجید اور احادیث نے اس کے اوپر عبادت گاہ کا ذکر بھی کیا اور غار کے دروازے کے دونوں اطراف ستونوں کا حوالہ بھی دیا۔ یہ ساری نشانیاں اردن کے غار میں موجود ہیں، چنانچہ یہ زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس غار سے کتے کے جبڑے کی ہڈی بھی دریافت ہوئی تھی، جو بطور سند پیش کی جاتی ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ اسی غار میں پیش آیا تھا۔ اصحاب کہف کا یہ غار اردن میں عمان کے شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہاں حاضری دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے غار کے اندر چھت پر نقش و نگار بھی بنوائے تھے، جن کے نشانات اب بھی نظر آتے ہیں۔ تاہم یہ غار سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے بعد گم ہو گیا تھا۔ 1961 میں دوبارہ ظاہر ہوا تو کھدائیاں ہوئیں اور اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔